تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائمة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نادي علي مدر اللجائب تجدون لقى في النوائب كل هم وغم سين جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله. مالک الملک خالق کائنات، اس عظیم شب کا صدقہ جتنے موالیان حیدر کرار آئے بیٹھے ہیں ان سب کو ایسا بنا جیسا زمانے کا حسین انہیں دیکھنا چاہتا ہے. خالق کونین اگر گناہ کبیرہ ہیں یا صغیرہ ہیں اس حجت کا صدقہ سب کے گناہ معاف فرما، تاکہ یہ اپنی زندگیوں میں یہ جو کہتے ہیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، ابھی تک رکاوٹ ہے گناہ کہ مولا نے ان کو اپنا نہیں کہا. گناہ معاف فرما تاکہ مولا بھی کہیں میرے نوکر میرے ناصر میرے عاشق. خالق کونین ہر دور میں ہر روز زمانے کے امام کا صدقہ لنگر کھاتے ہیں. ہم سب جس سرکار کا صدقہ لنگر کھاتے ہیں ہم سب کو کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مالک یوم الدین، سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات بھلا کر زمانے کے امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما. خالق کونین ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہیں. خالق کونین الہ العالمین مقصد عزاداری مقصد کربلا مقصد قیام حسین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مقصد ولایت امیر المومنین جو تھی وہ ہم سب کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین ریت امام کو پاکیزہ بنا، اتنا پاکیزہ بنا یہ نہ کہیں ہم علی والے یہ نہ کہیں ہم حسینی ہیں. دنیا انہیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. شفقت فرما اس سب کا صدقہ قریبی فرما. خالق کونین ہم بھول گئے ہم بٹک گئے ہیں ہم نفس کی پوجا میں لگے ہیں. ہمیں ضمیر کی حکومت جسموں پہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت 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 حسینیت. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دفع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے رضا. میں ذرا سرکار کے تھوڑے سے نام تلاوت کر لوں. میری عادت ہے میری طبیعت ہے میرا اپنا مزاج ہے میں کہیں بھی ذکر پڑھوں دنیا کے کسی کونے آل محمد کا ذکر کروں. میری کوشش ہوتی ہے ریت کو امام کے نام سنا جاؤں. دو تین وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو امام کے نام ہماری محفلوں کی زینت ہونے چاہیے.
اس لیے ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے امام کے کتنے نام ہیں۔ دوسرا، کسی وقت بھی کعبے سے کسی بھی نام سے صدا بلند ہو سکتی ہے، ہمیں پتہ ہوئی ہمارے سردار کا نام ہے۔ ویسے بھی زند دھرتی، جب بھی میں زند دھرتی آتا ہوں، سرکار قلندر بادشاہ کی دھرتی آتا ہوں، یہاں کی خوشبو ہی بڑی عجیب ہے۔ یقین جانیے، بہت پیار دیتے ہو، سب بہت پیار دیتے ہو۔ آتا 10 دنوں کے لیے ہوں۔ میں زند دھرتی میں وڈیراازم کے حوالے سے بڑا محسوس کرتا ہوں۔ یہ فلاں قوم، یہ اس کا وڈیرا، یہ فلاں قبیلہ، یہ اس کا وڈیرا، یہ فلاں قوم قبیلے، یہ اس کے وڈیرے۔ پوچھتا ہوں جی وڈیروں کے نام بتاتے ہیں، جی فلاں ہے۔ پھر جب میں اپنی زبان سے وڈیرے کا نام بولتا ہوں تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اس ممبر کی عظمت کی قسم، دنیا کے وڈیرے کوئی بھی ہوں، مومنوں کے وڈیرے کو مہدی کہتے ہیں۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ نعرے حیدری حیدری، بابا دے بلند تر سروار۔ بھائی واہ بھائی، کیا بات ہے آپ کی، کیا معیار سماعت ہے، ماشاءاللہ۔ دنیا کے کوئی بھی ہوں وڈیرے، عرصہ دراز سے بدلتے بھی تو رہتے ہیں نا۔ اللہ نے ہمارے وڈیرے کو نہیں بدلا، ہمارا وڈیرا ہے، ہمارا وڈیرا رہے گا۔ اور ایسا کریم وڈیرا ہے جس کے کرم کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ اس ممبر کی عظمت کی قسم، ہم مجلس کے قابل نہیں، ہمیں بلا لیتا ہے۔ شاباش 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 شاباش، زندہ باد بھائی، کیا بات ہے بھائی۔ سرکار کی قسم، ہم ذکر کے قابل نہیں، ہم کہاں، سرکار کا ذکر کہاں، جہاں 14 خود آتے ہوں وہ جگہ عام نہیں ہوتی۔ یہ ان کا احسان ہے، وہ ہم جیسوں کو بلا لیتے ہیں، یہ ان کی کریم ہے، ہمارا بڑا پن نہیں، ان کا احسان ہے۔ ہم لنگر حسین کے قابل نہیں، ہاں پتہ نہیں کیا سے کیا اوٹ پٹانگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے، ہمارے شکموں میں پھر لنگر حسین ڈالتا ہے، پھر ہمارے شکموں میں سبیل حسین کے قطرے ڈالتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، ذہن تیار ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں شب عاشور ہے، ایک تو کھڑم ایسی جگہ ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، یہ مقدس جگہ ہے۔ ہم علم عباس کی زیارت کے قابل نہیں۔ آپ شاید ناراض ہوں گے، سید ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم تو ماں کی گود سے علم کی زیارت کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم قابل نہیں۔ کیوں؟ یہ عام نہیں، وہ آنکھیں علم عباس کے قابل نہیں جو غازی کو بھی دیکھے، حرام بھی دیکھے۔ مہربانی، شاباش شاباش شاباش، مہربانی جناب، حضور بہت شکریہ، مہربانی جناب، مہربانی جناب۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہے نا، ہماری آنکھیں ہیں ان کو دیکھنے کے قابل، لیکن یہ پھر اس کا کرم ہے۔ آئے ہائے، گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، گھر گھر، ہر جگہ علم دکھاتا ہے، ہمیں احساس دلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ علم کی بڑی نشانیاں ہیں، مگر سب سے بڑی یہی ہے میرے مطابق کہ کوشش کی جائے جب علم کو دیکھا جائے پھر اور کسی کو نہ دیکھا جائے۔ اندازہ نہیں۔ اچھا ایک چھوٹا سا عمل بھی شب عاشور دیتا جاؤں، اچھے بھلے مومن بیٹھے ہو ماشاءاللہ، وہ تحت نگاہ کافی مجمع ہے، ایک 40 دن کا عمل دے کے جا رہا ہوں۔ 10 محرم کے بعد عہد کرنا ہے تم نے 40 دن صرف علم کو دیکھنا ہے، حرام نہیں دیکھنا ہے، صرف 40 دن، زیادہ نہیں، تجربے کے طور پہ۔ مومن ہو، بڑے اعلیٰ ہو، تمہیں اپنی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، ہاں صرف 40 دن علم عباس دیکھنی ہے، کربلا کی مٹی دیکھنی ہے، قرآن دیکھنا ہے، زلزلہ دیکھنی ہے، پاکیزہ چیزیں دیکھنی ہے۔ ہاں اس کا یہ مطلب نہیں اپنے بندوں کو بھی نہیں دیکھنا، بندے دیکھنے ہیں لیکن وہ دیکھنے ہیں جن کا حکم ہے۔ وہ بھی مخلوق ایسی ہے جو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہے، کوئی نئی نہیں ہے،
ہاں وہ بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، بس یہی سمجھنا ہے 40 دن کا تجربہ کر لو۔ میں ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں، دور نہیں رہتا، لاہور قریب ہو گیا موٹر وے کی وجہ سے۔ اگر پورا نہ ہو آ کے کہنا سید بی بی پاک دامن کی بارگاہ سے آئے تھے، بات ٹھیک نہیں کر گئے، 40 دن تم عہد کرو، کیا صرف پاک دیکھیں گے، حرام نہیں دیکھیں گے۔ 40 دن بعد تمہیں کوئی بتائے ساتھ والی بستی میں کوئی بیمار ہے اور ڈاکٹروں کے پاس بیچارہ گیا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بے فکر ہو کے زمانے کے امام کو سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ کاشبی صرف سلام کر کے زمانے کے امام کو، ویسے بھی کیا کرو، صبح صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام کیا کرو۔ اچھی ریت کائنات کے بڑے کو سلام کرتی ہے۔ السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، اپنے امام کو سلام کیا کرو، یہ خوش نصیبی ہے۔ ان کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ وہ ہم جیسوں کو علیکہ السلام کہیں گے مہربانی سے ویسے بھی کیا کرو۔ لو جی سلام کر کے چلے جاؤ۔ جو بیمار ہے ان کو کہو، ان کے وارث کو کہو، ہاں جی دوائیاں لے رہے ہو؟ کہے گا جی ہاں بڑی دوائیاں لی، ٹھیک نہیں ہو رہا؟ کہا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کہو ایک دوائی میں بھی دیتا ہوں۔ وہ کہے گا کھانے والی، کہنا نہیں کھانے والی نہیں، صرف دعا کا ہاتھ اٹھاؤں گا، صرف دعا کا ہاتھ اٹھاؤں گا، اتنی میرے پاس دوائی ہے۔ دعا کا ہاتھ اٹھا کے کہوں گا اللہم خل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کے ظہور کی دعا مانگ کے، سرکار کی بارگاہ سے مدد مانگ کے صرف یا علی کہہ کے پھونکا دوں گا۔ صرف 40 دن کا کلیہ دے کے جا رہے ہیں۔ آپ بڑے قیمتی ہو، اپنی قیمت کو کم داموں پہ نہ بیچا گیا۔ لو جی بات طویل نہ ہو جائے، میرا دل ہے سرکار کے تھوڑے سے نام میں آپ کو سنا۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، مراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی۔ میں بسم اللہ کروں گا۔ اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، علماء، فقراء، ذاکرین، مقررین، خطبہ، واعظین، سب کا وارث، کربلا، کاظمین، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ اچھا آپ اچھے لوگ ہو، بات مانتے ہو، کمال لوگ ہو، پوری دھرتی کمال ہے۔ درود بڑا اچھا پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مگر جو غیبت میں حکم ہے، کتاب کا نام ہدایت الشیعہ، ہدیت الشیعہ، ہدیت الشیعہ، بڑی اہم کتاب ہے۔ معصوم کا فرمان ہے جو آخری دور میں ہمارے بیٹے کی غیبت کے دور میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد، فرمائے اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ رہے گا۔
بھائی مہربانی، بہت شکریہ واجب الاحترام قابل قدر۔ لو جی شب عاشور اسی پہ گفتگو کرتے ہیں۔ 10 محرم کی رات، ابھی مصائب نہیں، تھوڑے سے اس کی فضیلت، اس کے اسرار پہ بات کرتا ہوں۔ آپ کی طلب تھی، امام نے مجھے بھیجا، مصروفیت بہت ہے، تقریباً 12-13 دن ہو گئے لاہور سے نکلے ہیں، پہلے کراچی سے پھر بدین، پتہ نہیں کہاں کا، میر پور خاص، لاڑکانہ، کہاں کا سرکار کا پیغام دے کے سرکار نے اب آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ کی دلی روحانی طلب تھی، امام نے مجھے بھیج دیا، اب آپ کا کام ہے وصول کرنا۔ جتنے عرفان کے موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں، کوشش کرنا انہیں وصول کرنا۔ میں لینے نہیں آیا، دینے آیا، یہ بھی میں عرض کروں۔ کیوں؟ کربلا نے سکھایا ہے، ہر ایک سے سودا کر، حسین سے نہ کر۔ کربلا نے سکھایا، مہربانی، کربلا کی مجبوری ہے، کربلا سب کو قبول کرتی ہے، لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ اب یقین کیجئے، میں بہت بڑا جملہ دے، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، چھٹی دیتی ہے، مجبوری ہے کربلا کی۔ بندہ کہے ہے ہماری درسگاہ کربلا، اگر کربلا سے درس ہی نہ لے، پھر کربلا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کوئی ہم آپ پہ احسان کرنے آتے ہیں؟ مجلس پڑھنے آئے جی احسان نہیں، ہم کونیوں کے بل چل کے بھی حسین کا ذکر کرنے ہیں، پھر بھی مقروض ہیں۔ معاملہ معمولی نہیں، یقین کیجئے، شب عاشور عظیم شب، رازوں سے بھری شب، یہ بالکل آخر میں آتا ہے مظلوموں کی شب، لیکن اس سے پہلے رازوں سے بھری شب، عرفان سے بھری شب، عاشقین کے امتحان کی شب، کھرے اور کھوٹے کے علیحدہ ہونے کی شب، لالچی کو چھٹی دینے کی شب۔ یہ شب عاشور ہے بابا ساری۔ میں بڑے واقعات کا نچوڑ صرف آپ کی خدمت میں ابتدائی میں پیش کر رہا ہوں۔ لالچیوں کو چھٹی دینے کی شب، کوئی بھی لالچی کسی قسم کا کیوں نہ ہو، سب کو چھٹی دیتی ہے۔ یہ وہ شب ہے جو امام سے وفا کی شب۔ بھئی ماشاءاللہ اردو آپ بڑی اچھی سمجھتے ہو، پوری میرے سرکار قلندر بادشاہ کی دھرتی اردو بڑی اچھی سمجھتی ہے۔ کیا بات ہے، میں تو جب شروع آیا تھا یہ سوچتا تھا سندھی پہلے سیکھوں پھر جاؤں، لیکن دیکھا ماشاءاللہ اردو اتنی اچھی سمجھتے ہیں، میں نے کہا پھر سندھی سیکھنے کا فائدہ نہیں۔ ڈاڑھے سٹھو مانو ہے۔ توجہ ہے جی، شب کیسی ہے، اس شب کے اسرار۔ میں نے کہا امام سے وفا کی شب، کہا نا سرکار نے اس شب جتنے بھی بیٹھے تھے سب کے سامنے حجت تمام ذہن نشین رکھنا، ہمیشہ سپہ سالار جنگ لڑنے کے لیے فوجیں بلاتا ہے، مگر کائنات میں حسین جیسا سپہ سالار کسی نے نہیں بننا جو فوجیوں کو چھٹی دیتا ہے۔ ہائے 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 بھائی واہ، بھائی واہ، بھائی واہ، بھائی واہ، بھائی واہ، بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہر سپہ سالار بلاتا ہے، مگر حسین جیسا سپہ سالار کسی نے نہیں بنا، چھٹی دیتا ہے۔ بھائی جنگ لڑنے کے لیے فوجیں بلائی جاتی ہیں، ہاں جگہ جگہ سے بلائی جاتی ہیں، اکٹھی کی جاتی ہیں، جنگ جو لڑنی ہے ادھر سے بلائی جا رہی تھی، لشکر پہ لشکر، لشکر پہ لشکر، لشکر پہ لشکر، ادھر سے چھٹی دی جا رہی تھی۔ کیسا کریم ہے، کیوں سرکار کو فوجی ضرورت نہیں تھی؟ نہیں، سرکار کو فوجیوں کی ضرورت نہیں، اگر جنگ کرنی ہوتی اکیلا عباس کافی تھا۔ بہت اچھے بیٹھے، بہت اچھے بیٹھے، بہت اچھے بیٹھے۔ اگر جنگ کرنی ہوتی یہ سرکار عباس کافی تھی، یہ کتابیں کہتی ہیں، مگر میرا عقیدہ اس سے بھی بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار عباس تو کلنا محمد کے حامل ہے، ایک ایک کربلا کا شہید رجز جب پڑھنے گئے اصحاب حسین میں، دیکھنا میری طرف بھائی، اصحاب یہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی، بلکہ مجلس کے بعد یہ پیج ہے دا امام آف اوور ٹائم، آپ اس کو لائک کر لیجئے گا، آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی، آپ کی ویڈیو بھی اس میں آ جائے گی، ذرا توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں گے تو وہ بات رہ جائے گی۔ ہر صحابی حسین جنگ پہ جا کے ایک رجز پڑھتا تھا،
رجز پڑھ کے بتاتا تھا میں کون مجھے بھیجا کس نے. اس رجز میں ہر صحابی ایک کمال بات کرتا تھا. ہر صحابی کہتا تھا ہم ہیں امر امام میں پابند. ہمیں کم نہ سمجھنا. 3 دن پیاسا رکھ کے تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم غلبہ پا لیں گے, تمہاری جرت نہیں. ہمیں امر میں پابند. کاش حسین امر دے دیتا, اولاد حسین کو لڑنا نہ پڑتا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. بے شاباش. امام سے وفا کی شب. یہ شب وفا کیسی ہے. سرکار نے جیسے یہ چراغ جل رہے لائٹ ہے, تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو شعر سنا دیتا ہوں. چلے شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. شعر تو پھر شعر ہوتا ہے نا, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. سرکار نے رات کو جلتا ہوا چراغ بجھوایا. اچھا دیکھو نا, اس وقت مجھے پھر بھی لائٹ سامنے, پھر بھی وہ وہاں تک مجمع ہے, کچھ نہ کوئی نظر آ رہا ہے. جب لائٹ بند ہو جائے گی مجھے تو کوئی نظر نہیں آئے گا, آپ کو میں نظر نہیں آؤں گا. ایسے ہے نا. تو حسین کے لیے لائٹ کا ہونا یا نہ ہونا, چراغ کا ہونا یا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا. سرکار امام وقت تھے. امام وقت کی پاور ہوتی ہے, وہ سب کچھ دیکھتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. سرکار کو پتا تھا مگر اگلوں کے لیے چراغ بجھایا. چراغ سرکار نے 2 روایت, ایک شہزادہ اکبر کو فرمایا, ایک شہزادہ عباس پاک کو فرمایا چراغ بجھا دو. اب تر امام نے 3 حجتیں تمام کی. پہلی حجت فرماتے جو جانا چاہے چلا جائے. میں حسین ابن علی تمہیں کہہ رہا ہوں, یہ یزیدی فوج میری جان کے دشمن, میری ذات کے دشمن, جو جانا چاہے چلا جائے, میں چھٹی دیتا ہوں, جانا چاہے چلا جائے. ہو سکتا ہے کوئی اس ڈر سے بیٹھا ہو میں ناراض ہوں, میں حسین ابن علی سرزمین کربلا پہ کہہ رہا ہوں میں راضی ہوں, چلے جاؤ. مزاج دیکھیں حسین کا, مزاج دیکھیں بھائی. پھر اب اسی لفظ پہ خمسہ پڑھا جا سکتا ہے. سرکار کا چھٹی دینا اور وہ بھی راضی ہو کر, میں راضی ہوں, چلے جاؤ, چلے جاؤ, بچا لو اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو, چلے جاؤ, چھٹی ہے. اسی کو تو حسین کہتے ہیں. پھر فرمایا شاید کوئی ایسے بیٹھے ہوں جن کی گردنوں پہ میری بیعت کا قلادہ ہو, میں بیعت واپس لیتا ہوں, جو جانا چاہے چلا جائے. تیسرا جملہ کمال تھا. سرکار فرماتے جو جانا چاہے چلا جائے, میں اس کی جنت کی بھی ضمانت دیتا. یہی شب ہے. مہربانی بھائی, بہت اچھے بھائی. جو جانا چاہے چلا جائے, میں اس کی جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں. اب سرکار نے تھوڑی دیر توقف کیا, وقفہ کیا, چراغ بجھا ہے. لوگوں میں کسر شروع ہوئی. انہوں نے کہا یار حسین تو مرنے سے پہلے جنت دے رہے ہیں, جو ہم نے مرنے کے بعد لینی ہے حسین پہلے دے رہے ہیں. علامہ دربندی نوٹ کر لینا کتاب ہے, علامہ دربندی اسرار و شہادات, مواعظ حسنہ, علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی, صاحب ریاض القدس. یہ مقاتل کی بڑی اہم کتاب ہے, ان میں یہ حوالہ موجود ہے. جب سرکار نے فرمایا نا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, لوگ مطمئن ہو گئے. اب مسئلہ جنت کا نہیں رہ گیا, تو اس سے بہتر ہے صبح قتل ہونے سے بچ جایا جائے. 3000 کچھ لوگ حسین کو چھوڑ کے چلے گئے. جب سارے چلے گئے اور عاشق بچ گئے, جب لالچی چلے گئے عارف بچ گئے, جب سارے منگتے چلے گئے دینے والے بچ گئے. ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے, تمہیں جنت کی ضرورت نہیں تھی؟ اللہ اکبر. ایک ایک صحابی کھڑے ہو کے حسین کو سلام بھی کرتا ہے, اور سلام کر کے پیاس کی شدت ذرا بھی نہیں, یقین اس منزل پہ, ہاں ذرا بھی نہیں. سرکار کو کہتے ہیں سرکار 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 70 مرتبہ ہمیں ٹکڑے کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے. حسین پھر بھی جنت نہیں تجھے لے گے. بھائی یہ بندے بڑے کمال تھے, یہ ہستیاں بڑے کمال تھی, جنہوں نے مولا علی کا فرمان سن رکھا تھا, میرا شیعہ وہ نہیں جو جنت کے پیچھے بھاگتا ہو, میرا شیعہ وہ ہے جس کے پیچھے جنت بھاگتی ہے.
بہت اچھے بھائی، بہت اچھے بھائی۔ سرکار نے فرمایا میں بسم اللہ کروں۔ سرکار نے فرمایا دیکھو میں نے اب آگے پہنچنا تھا لیکن میں نے آپ کا مزاج دیکھا، انتظار کریں گے، کوئی بات نہیں، لیٹ سویر ہو ہی جاتی ہے۔ اب میں بیٹھ گیا، اب پیغام پورا دے کے جاؤں گا۔ آپ وصول کرتے والے بننا، جب تھک جاؤ اشارہ کرنا، ممبر چھوڑ کے چلا جاؤ۔ ہاں یہ موقع کبھی کبھی ملتے ہیں صدقہ امام زمانہ علیہ السلام۔ گفتگو تو ساری بہت اچھی ہے لیکن کوئی ضمیر جھنجھوڑنے والی، اندر سوئے ہوئے حر کو جگانے والی ہو تو کیا ہوتا ہے۔ گفتگو تو سب ہر جگہ ملتی ہے، ہاں لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ گفتگو کرنے، ان کا ذکر ہے ہی بڑا خوبصورت ہے۔ ابھی میرے سے پہلے بڑا خوبصورت سندھی میں فرما رہے تھے رسول نے زلفیں پکڑائی تھی حسنین کو، بھئی حق ہے کوئی شک نہیں، بالکل پکڑائی تھی، بڑے راز تھے، پکڑائی کیوں تھی؟ ہائے ہائے ہائے، میں مظلومی کی طرف ابھی نہیں آ رہا، اب اسی پہ گفتگو کریں گے، شب عاشور کے اسرار رہ جائیں گے۔ لو جی سرکار نے جب دیکھا یہ تو کمال عاشق ہے، تلوار رکھ کے یہاں اپنے گوڑے پہ عاشق کہتے ہیں آقا توڑ دے تلواریں یا آپ پکڑو ہماری گردنوں پہ چلا۔ آقا ہم لالچی نہیں، آقا ہم آپ کے ہیں تو بس آپ کے ہی ہیں۔ اب کریم نے کرم بڑا کیا، دیکھو کریم جب کرم کرنے پہ آتا ہے تو بن مانگے دیتا ہے، پر بن مانگے ملتا ہے عاشقوں کو، منگتوں کو، بھکاریوں کو نہیں۔ بھکاری تو اپنی مرضی کی خیرات لیتے ہیں، جب کریم دینے پہ آتا ہے تو پھر اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے مانگیں گے وہ خیرات اور ہے، اگر کریم عطا کریں گے وہ خیرات اور ہے۔ لو جی تیری سرکار نے اپنا پاک ید اللہ جبین اتر پہ رکھا، یہی شب تھی، چراغ پھر جلوایا اور گفتگو سرکار نے جو بچ گئے تھے ان سے کی۔ سرکار نے چراغ جلوا کے جو بچ گئے تھے ان سے جبین اتر پہ اپنا دست مبارک رکھ کے فرمایا السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پر سلام۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، پوری کائنات کہتی ہے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، ہم سب پہ لازم ہے سرکار کو سلام کریں۔ سرکار کریم عاشقوں کو سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اسرار ہے کاشف، اتنا بڑا اسرار ہے کہ صرف اسی پہ گفتگو کی جائے تو ایک خمسہ نہیں کئی خمسے بنتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولیو۔ دنیا نے سمجھا ہی نہیں یہ گھر ولی اللہ گھر نہیں، یہ تو اتنا کریم گھر ہے جو وفا کا یقین دلا دے اس کو بھی ولی اللہ بنا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ یہ لڑتے ہیں علی کی ولایت پہ، علی ولی اللہ ہے یا نہیں، علی ولی اللہ ہے نہیں، اور بابا یہ ولی گھر گھر ہے، یہ تو نوکروں کو ولی اللہ بنا دیتا۔ لو جی اسی سے جڑا ایک اور اسرار سنا، اسرار سنا رہا ہوں، بس اسی پہ بات اپنی مکمل کروں گا، تھک تو نہیں گئے؟ اچھا شاباش، بس تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا، پیچھے والے بھی ماشاءاللہ کافی حد نگاہ بیٹھے ہیں، امید ہے وہ بھی ہاتھ اٹھائی رہے ہوں گے، توجہ رہیے گا، توجہ رکھیے گا۔ انہوں نے وفا کا یقین دلایا تھا شب عاشور، شہادت ہوئی تھی روز عاشور، اسرار ایک راز دینے لگے۔ وفا کا یقین دلایا تھا 10 محرم کی رات، شہید ہوئے تھے 10 محرم کے دن۔ ارے بھائی کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کورس کمپلیٹ کرنے سے پہلے ڈگری مل جائے؟ بھائی کیا بات ہے بھائی، بھائی شکر ہے، ہاں لائٹ بھی آ گیا، پیچھے والے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کورس مکمل ہوگا، پریکٹیکل ہوگا، نمبر آئیں گے پھر ڈگری ملتی ہے۔ کیا کہنے حسین تیرے، شہادت ہونی تھی روز عاشور، ڈگری ولی اللہ کے دے دی پہلے۔ اچھا یہ اسرار تیری اس کربلا کے شب میں 10 محرم کی رات کا ایک اور اسرار، ساری دنیا کے، بس اسی اسرار پہ بات مکمل کرتا ہوں، اتنا ہی سنبھال لو جتنی میں نے عرض کی ہے، بڑی بات ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی۔ ذہن نشین رکھیے گا، یہ گھر لینے والا نہیں، یہ دینے والا ہے۔
یہ لوگوں کی کم عقلی ہے. حسین نے مہلت مانگی نہیں دی. سرکار یہ مہلت کیوں دی؟ سرکار فرماتے ہیں رہتی دنیا تک حوروں نے ہونا تھا شامل. شاباش شاباش، بہت اچھے بھائی، مہربانی بھائی. حوروں نے ہونا تھا شامل. ہماری خواہش تھی کہ ایک حور ہم شامل کر کے دنیا کے لیے مثال بنا دیں. جنگ 9 محرم کو ہو جانی تھی. یہ تو کریم کی کریمی تھی. اچھا، اس حوالے سے اور بھی اسرار بڑا خوبصورت ملتے ہیں. ہمارے برادران اہل سنت بھی ماشاءاللہ مجالس میں شریک ہیں، یہ بھی ذرا غور فرمائیں گے. 32 بندے صاحبان مقاتل نے لکھے ایسے تھے جو بھیجے گئے تھے لعینوں کی طرف سے ان ملونوں کا ساتھ دینے کے لیے. رات کا پہر ہے. اب دیکھو وہ سامنے مجھے لائٹ نظر آ رہی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے. اب مجھے کوئی کہے جی یہاں اپنے فلان جگہ جانا ہے، میں تو فون کا سہارا لوں گا نا. اس زمانے میں فون تھوڑے تھے. 32 بندے، 30 سے 32 بندے اسی رات آئے. دیکھا وہ بھی لائٹ جل رہی ہے، آنکھ کالا و روشن ہے. وہ بھی لائٹ جل رہی ہے، آنکھ کالا و روشن ہے. اب کھڑے ہو کے کہنے لگے یہاں تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہم کس طرف جائیں؟ یہ نہ ہم جن کے لیے آئے ہیں ان کے پاس سے کسی دوسرے کے پاس چلے جائیں. ادھر چلے گا تو مار دیں گے. ان میں سے ایک بڑا عقل مند تھا. اس نے کہا فیصلہ کرنے کے لیے مشورہ میں دیتا ہوں. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا مشورہ یہ ہے کان لگا کے سنو، یہاں سے آوازیں کیا آ رہی ہیں، پھر یہاں سے آوازیں کیا آ رہی ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. کان لگا کے سنو آوازیں کیا آ رہی ہیں. صاحبان مقاتل لکھتے ہیں جو ہی آوازیں سنی، ایک طرف سے دفوں کی، ڈھولوں کی، طبلوں کی آوازیں، ایک طرف سے قرآن پڑھنے کی آوازیں. ہوئے 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 ہوئے. یہ قسمت پلٹنے کی رات ہے، نصیب بدلنے کی رات ہے. وہیں کھڑے 30-32 بندوں نے فیصلہ کیا بابا ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمارا کون سا لشکر ہے، بس جہاں قرآن پڑھا جا رہے وہاں چل پڑو. وہاں چل پڑو. آگے جائیں. عباس استقبال پہ کھڑے تھے. ہائے 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 ہائے. ارے بھائی گناہگاروں کا استقبال حسین سے معافی لینے کے لیے عباس ہی کرتے ہیں، چاہے وہ اور کیوں نہ ہو. 32 بندے آئے، قرآن پڑھتا ہوا دیکھا، کہنے لگے سبحان اللہ. ایک نے کہا یار ہمارا لشکر تو کوئی اور. انہوں نے کہا چھوڑو یہی لشکر ہے ہمارا. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن والا لشکر ہی تو ہے اسلام کا. کتنی بڑی بات ہے. اس رات کا یہ بہت بڑا راز ہے. لو جی میں نے آپ کی خدمت میں چند راز پیش کیے، ان کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا. یہ جو غیبت ہے نا، غیبت امام کی، میں اب اپنے مقصد پہ آئے جس کے لیے میں حاضر ہوں. یہ جو سرکار کی غیبت ہے نا، یہ بھی مثل شب عاشور ہے. نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند آ رہی ہے؟ 4 مصرے سنا دوں. عرض کر رہا ہوں نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے. نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے. علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے. علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. پوری دنیا اعلان کرتا پھر رہا ہوں بندوں کو گناہگار کہہ کے، بدکار کہہ کے، خطاکار کہہ کے دھکے نہ دو. تم مولا کے قابل نہیں، تم امام کے قابل نہیں. امام کے تو ہیں 313، ایسی کوئی بات نہیں. اگر صرف 313 ہی ہوتے دادے کی مجلس میں ہم گناہگاروں کو نہ بلاتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. شاباش شاباش. اگر ہم اس قابل نہ ہوتے بار بار ہمیں دادے کی مجلس میں نہ بلاتا. 313 سرکار کے مین ہیں، خواص ہیں، وہ بھی مرد ہیں. 50 خواص خواتین ہیں، یہ بھی خاص ہیں، کمانڈران میں ہیں. یہ
اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہماری یہ ماشاءاللہ فورسز کھڑی ہیں، ان کی تیاری کی ٹریننگ اور ہوتی ہے، بڑی مشقت، بڑا سارا کچھ ماشاءاللہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں، ہمارے ہیرو ہیں یہ. لیکن ایک بات بتاؤں، امام زمانہ کی بھی ایک ٹریننگ ہے، خدا کی قسم صرف پاکیزہ رہنا. شاباش 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 بھائی، ایک ہی ٹریننگ ہے، صرف پاکیزہ رہنا، حیا برقرار رہے، آنکھیں پاک رہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بڑے بڑے اس وقت اعلیٰ لوگ بیٹھے ہیں مذہبوں سے بے نیاز ہو کر. یہ شیعہ سنی والے چکر میں نہیں ہے، بڑے بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہیں. میں نے اہل سنت علماء میں دیکھے، میں نے ہندوؤں میں دیکھے، میں نے عیسائیوں میں دیکھے جو پاکیزہ بیٹھے. کوئی ان سے مذہب کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو یار، تم جانو مذہب جانو. ایک صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، وہ کہتے ہیں تو نے پرندوں میں فرقہ پرستی دیکھی ہے؟ کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا بیٹھے. آپ یقین کریں، یہ اڈیرو لال، آپ کا یہ اڈیرو لال آج سے 6 سال پہلے میں جب پہلی دفعہ محرم کے لیے آیا، مجھے ایک امام برگاہ لے گئے. مجھے کسی نے بتایا یہ ہندو ہے بانی. میں نے نام پوچھا، کہا میوارام. میں نے کہا تیرا ہندو ہے، تیرا کیا اسلام سے تعلق؟ کہنے لگا جناب آپ کالے کپڑے پہن کے شیعہ بنے پھرتے ہو. میں نے کہا ہاں بس کیا کریں، بچپن سے سیکھ جو یہی رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے. شاباش 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 شاباش. ہاں میں نے کہا آپ بانی ہیں؟ کہنے لگا نہیں بانی میں کہا ہوں. میں نے کہا یہ ایک ساروں نے کہا یہ یہاں کا متولی ہے بانی. اور کہا نہیں میں جاروب کا ہی ہوں، میں یہاں جھاڑو دیتا ہوں، ایسے اتنی میری ڈیوٹی. اور فرمایا آپ نے یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہمارے ہاں ہمیشہ تقسیم ہی محبت ہوتی ہے. یہ ممبر حسین کا بڑا محبت بانٹنے کے لیے، ہمارے ہاں نفرت نہیں ہے، ہمارے ہاں الحمدللہ پیار ہے. جو ذرا برابر نفرتیں بوتے ہیں ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، ورنہ کربلا محبت کی تربیت کرتی ہے. ایسے ہے نا بابا؟ نہیں، جس کو شک ہے ہمیں کربلا لے چلو. 10 محرم کے دن عین امام حسین بیٹھے ہیں، ایسی کیفیت میں جب عالم ناصر یا سنا کی صدا بلند کر رہے ہیں، اچانک وہب بن عبداللہ کلبی عیسائی آیا. سرکار نے جس کے گھر پہ آتے ہوئے نیزے سے مار کے اس کے دروازے پہ چشمہ جاری کیا تھا. وہب بن عبداللہ کلبی کلابیہ خاندان سے ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے. سرکار کے پاس پہنچا، کہہ کے آئے تھے وہب کی ماں کو، وہب کو کہنا حسین کہہ رہے، رحمت العالمین کی دستار کا وارث کہہ رہے، میں تیرا کربلا انتظار کروں گا. نہ یہ سوچا کہ ہوگا کیا، چل پڑا، پہنچا، ملا سرکار کو. سرکار قبضہ تلوار پہ ماتھا ہے، سر نیچے کر کے زخمی بیٹھے ہیں. سرکار کہتے ہیں وہب تو آ گیا. کہتے ہیں آپ میرا نام جانتے ہیں؟ فرماتے میں حسین ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. میں جانتا ہوں کس کا نام لوح محفوظ پہ حسین کے آنچکوں میں لکھا گیا. بس میں یہی آپ سے عرضی کرنے کے خاطر حاضر ہوا تھا. آئیے جس طرح کربلا والوں نے، بس نچوڑ دے رہا ہوں، جس طرح کربلا والوں نے اپنے امام سے وفا کی، آئیے ہم اپنے امام سے وفا کریں انشاءاللہ. اپنے امام سے وفا کریں، مگر لالچ سے پاک ہو کے. یہ نہیں تو کیا دے گا، نہ جیسے سیاسی جماعت. بس وہ بھائی تو کہہ رہے ہیں سمیٹو، چلو ایک چھوٹی سی بات آ گئی. میں سیاسی بات ممبر پہ کرتا نہیں، لیکن چھوٹی سی پس سی مثال ہے، چھوٹی سی. سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، اس کے جو کرندے ہوتے ہیں نا وہ بڑا زور لگاتے ہیں کسی طرح ہمارا لیڈر آ جائے. اور جب لیڈر آ جاتے ہیں پھر ان کی خواہش ہوتی ہے مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ پیسے مل جائے، مجھے یہ مل جائے. زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو لالچی ہوتے ہیں، لیکن چند دانے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں عہدے نہیں چاہیے، بس لیڈر بیٹھنا تھا کرسی پر.
وہ چند ہوتے ہیں. یہ چھوٹی سی مثال دینی تھی. بس یہی کربلا کا مزاج ہے. جو بچ گئے وہ ولایتی تھے, خالص تھے, خالص تھے. یہ خالص پن ہے, آج بھی حسین سے جدا نہیں. سرکار نے جب فرمایا نا السلام علیکم یا اولیاء, بات رہ نہ جائے, بس اسی پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. فرمایا نا السلام علیکم یا اولیاء اللہ, سرکار نے کرم فرمایا. پھر بھی یہ عاشق اس چیز کے لیے کوئی انتظار میں نہیں تھے ہمیں حسین ولی اللہ کی ڈگری دے گا. یہ تو سرکار کا کرم ہے, انہوں نے نہیں مانگا, عطا کر دیا. اسی کو تو کریم کہتے. جب سرکار نے ان کو فرمایا نا, سرکار پھر فرماتے مجھ سے کچھ تو مانگو, میں حسین کی تر کہاں ہے. کاشف ان کو بتانا, 72 کو ڈھونڈنا ہو کتابوں میں نہ ڈھونڈ, علماء سے نہ پوچھ. 72 کو ڈھونڈنا ہو گھر میں رکھی ہوئی خاک شفا غور سے دیکھ. جہاں حسین ہے وہاں 72 ہے. یہ وہ عاشق ہے. بس ایک دعا ہے آپ سب کے لیے لے کے آئیں. اگر میرے فورسز والے بھائی جو کھڑے ہیں اگر یہ بھی لیں تو ان کے لیے بھی بہت فائدہ ہے. دعائیں ساری بڑی پیاری ہیں, مگر ان ساری دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. چھوٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے دعائے عہد. فرمایا جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا, جہاں دفن ہوا میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. معصوم فرماتے ہیں قبر سے اٹھائے گا. اچھا سرکار اٹھائیں گے تو منظر کیا ہوگا؟ بس وہ منظر دیکھو. میں تو سمیٹنا چاہ رہا ہوں, پتہ نہیں کیوں باتوں پہ بات سامنے آ رہی ہے. سرکار کہیں گے اٹھ, اللہ کے امر سے بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا. دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. فورسز والے توجہ بھائی, پڑھے لکھے بندے وہ سارے, دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے. معصوم فرمائیں گے سب نے تجھے میت کہہ کے دفنا دیا, کوئی تیرا اپنا نہیں. اگر اپنا ہوتا تو رشتہ نہ توڑتا, یہاں کوئی اپنا تیرا ہوتا تو ہوتا, اصل تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں. کوئی تیرا اپنا. بس وہ دعا ہے تحفہ, ضرور لیجیے گا, سب کے لیے ہے. اس کا ترجمہ سندھی اور اردو میں لکھا ہے, ترجمہ ضرور پڑھنا. ہر بندہ عربی دان نہیں, ترجمہ پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہوانا کیا چاہتے ہیں. بڑا خوبصورت ترجمہ ہے, وہ ضرور پڑھیے گا. بس یہی مراد ہے جس میں ہر خیمے میں ماں ہر بیٹے کو بیٹھی سکھا رہی ہے. ہر ماں اپنے اپنے بچے کو ساتھ بٹھا کے بیٹھی ہے. اون محمد کی ماں اون محمد کو بٹھا کے بیٹھی ہے. سرکار اون سرکار محمد ماں کے سامنے بیٹھی ہے. شہزادی بالوں میں کنگھی دے کے کہتی اون محمد ایسی جنگ کرنا لوگوں کو جعفر تیار یاد آ جائے. کوشش کرنا آپ کے امام زمانہ تک, یعنی آپ کے ماموں تک کوئی نہ پہنچ سکے. کوشش کرنا. شہزادی یہاں بتا رہی ہے, ایک شہزادی جو میرے سے پہلے مولانا پڑھ رہے تھے, ایک شہزادی وہ ہے جو اپنے خیمے میں اکبر سے باتیں کر رہی ہے. بس ایک شہزادی کا تذکرہ کروں گا. ایک شہزادی وہ ہے جو اپنے 6 ماہ کے معصوم کو لے کے بیٹھی ہے. چھوٹا سا اصغر ہے, 6 ماہ کا اصغر. لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہو؟ میں دنیا کو کہتا پھر رہا ہوں, اگر محمد کے نواسے کو مار کے ہنسنا ہے تو پھر ہم ہنستے ہیں. اگر محمد کے نواسے کی شہادت کے بعد رونا بنتا ہے تو پھر مل کے روئیں گے. ہاں چھوٹے سے معصوم کو لے کے بیٹھی ہے, لوری دے کے کہتی اصغر تیری میری آج آخری رات ہے. اصغر کل تو نے مجھ سے جدا ہو جانا ہے. اصغر کل تو نے اپنے بابا کے پاس رہ جانا ہے. اصغر میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں. رو بھی رہی ہے شہزادی. اصغر تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں, جہاں بھی جاؤں گی تیری چھوٹی سی قبر بناؤں گی, تیرا ایک کرتا قبر پہ رکھ کے روتی رہوں گی. اور ہاں اصغر جب ہمارا منتقم آئے گا نا مہدی, میں کہوں گی بیٹے مہدی کو اس امت لعینہ سے پوچھ تو صحیح میرے معصوم کا قصور کیا تھا. سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبون یا انقلبون. ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو, اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث ذات ہے. اللہم صل